دوستوں، آپ نے اکثر بادشاہوں کی عیاشیوں کے بارے میں سن رکھا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو جس حکمران کے بارے میں بتائیں گے اس کی باتیں جان کر آپ شدید حیران ہوں گے اور سوچیں گے کہ کیا کوئی حکمران، کوئی بادشاہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا حکمران سلطان ابراہیم تھا، جو کہ 9 فروری 1640 عیسوی کو اپنے بھائی مراد چہارم کے بعد 25 سال کی عمر میں خلافت پر فائز ہوا۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پیدائش کے بعد ایک ایسی جگہ قید رہا جہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ شروع ہی سے ذہنی مریض بن چکا تھا۔ سلطنت سنبھالتے ہی اس نے ایسے کام کیے کہ اسے ایک پاگل بھی کہا جانے لگا۔ جب ابراہیم نامی یہ شخص 2 سال کا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اسے شاہی محل میں اس طرح رکھا گیا جیسے وہ کوئی قیدی ہوتا ہے۔ خلافت پر بیٹھنے کے بعد بھی وہ ذہنی مسائل کا شکار رہا اور عجیب حرکتیں بھی کرتا رہا، یعنی کہ کل ملا کر اس کا دماغی سنتولن ٹھیک نہیں تھا، جس میں اپنے نومولود بیٹے کو تالاب میں پھینکنا اور اپنے ایک اور بیٹے کے چہرے خنجروں کے وار شامل ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان ابراہیم نے اپنے حرم میں موجود ایک عورت کی بے وفائی پر حرم میں موجود تمام 280 بیویوں کو سمندر میں غرق کر دیا تھا، جس کے بعد سلطان ابراہیم کے خلاف شیخ الاسلام نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، جو کہ اس کے حکومت کے خاتمے کا سبب بنا۔ یہ سلطان صرف 8 سال حکومت میں رہا اور 1648 کو اسے سلطنت سے بے دخل کر کے قید میں ڈال دیا گیا اور صرف 10 روز کے بعد ہی اسے مار دیا گیا۔ ابراہیم اول 1640 سے 1648 عیسوی تک خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والا سلطان تھا۔ وہ 5 نومبر 1615 کو استنبول میں پیدا ہوا اور 12 یا 18 اگست 1648 کو وفات پائی۔ وہ سلطان احمد اول کا بیٹا تھا۔ ان کی والدہ سلطان ماہ پیکر سلطان تھی۔ جب مراد رابع نے وفات پائی تو اس وقت ابراہیم زندان میں بند تھے۔ جب عثمانی لشکر کو لینے گئے تو ابراہیم نے انکار کر دیا اور سمجھا کہ ان کے قتل کا حکم آ گیا ہے، مگر جب مراد رابع کی لاش سامنے لائی گئی تو پھر قید خانے سے باہر نکلا۔ 1648 کو ینیچری کے بغاوت میں قتل ہو گیا تھا۔ ماہ پیکر کوسم سلطان سلطنت عثمانیہ کی ملکہ اور والدہ سلطان تھی۔ کوسم سلطان عثمانی تاریخ کی طاقتور اور با اقتدار خواتین میں سے ایک تھی۔ کوسم نے اقتدار کی یہ قوت تب حاصل کی جب 1610 عیسوی میں عثمانی سلطان احمد اول کی محبوب زوجہ بنی اور بعد از قانونی بیوی ہونے کا درجہ حاصل ہو گیا۔ 1623 عیسوی میں وہ عثمانی سلطان مراد رابع کی تخت نشین ہونے پر والدہ سلطان بنی اور بعد ازاں اپنے دوسرے بیٹے سلطان ابراہیم اول کی تخت نشین ہونے پر 1640 عیسوی میں دوبارہ اسی عہدے پر فائز ہوئی۔ ستمبر 1651 عیسوی تک وہ سلطنت عثمانیہ کی با اثر ترین خواتین اور طاقتور والدہ سلطان کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ عثمانی تاریخ میں سلطنت خواتین کے عہدے میں کوسم سلطان تقریباً 46 سال تک سیاسی و انتظامی معاملات میں دخل انداز رہیں۔ کوسم سلطان نے تقریباً 9 عثمانی سلاطین کا عہد حکومت دیکھا۔ 17ویں صدی عیسوی کے نصف اول تک وہ سلطنت عثمانیہ کا طاقتور ستون اور بنیاد خیال کی جاتی تھی۔ 2 ستمبر 1651 عیسوی کو ینیچری کے بغاوت میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ قتل کے بعد انہیں عثمانی تاریخ میں والدہ معظمہ، والدہ مقتول، والدہ شہیدہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ عثمانی مورخین انہیں کوسم والدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کوسم کا پیدائشی نام اناستاسیا تھا۔ وہ 1590 عیسوی میں یونان کے جزائر کے ایک علاقے یعنی جزیرہ تیونس میں پیدا ہوئی تھی۔ نسلاً آپ یونانی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کوسم کے والد غالباً جزیرہ کے ایک مسیحی راہب تھے۔ مورخین و محققین کی اکثریت نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ کوسم کے ابتدائی حالات پر پردہ خفا میں ہیں، جن کے متعلق کچھ بھی جاننا ممکن نہیں ہے۔ مورخ ایمیلیا بوتروویچ کے مطابق کوسم یتیم تھیں
اور جب اسے استنبول کے سلطانی حرم میں لایا گیا تو اس کی عمر 15 سال تھی۔ عثمانی بوسنیائی گورنر اسے حرم سلطانی کے خاطر غلام کی شکل میں استنبول روانہ کیا جبکہ وہ محض 15 سال کی تھی۔ اگر یہ خیال درست ہو تو اسے لہذا سے کوسم سلطانی حرم استنبول میں غالباً 1604 عیسوی میں لائی گئی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس کا نام ماہ پیکر رکھا گیا، جس کا معنی ہے چاند کی شبیہ والی۔ بعضاں سلطان احمد اول کی جانب سے انہیں کوسم سلطان کا خطاب تفویض کیا گیا۔ ماہ پیکر کوسم سلطان سلطنت عثمانیہ کی ملکہ اور والدہ سلطان بھی تھی۔ کوسم سلطان عثمانی تاریخ کی طاقتور و با اقتدار خواتین میں سے ایک تھیں۔ سلطان احمد اول کے ابتدائی عہدِ حکومت میں حرم سلطانی کی خواتینوں کا اقتدار زیادہ بڑا ہوا تھا۔ سابقہ سلطان محمد ثالث کی بیوی ملکہ صفیہ سلطان، جو سلطان احمد اول کی دادی بھی تھی، سلطنت عثمانیہ پر حد درجہ قابض و طاقتور ہو چکی تھی۔ احمد اول نے ان کا عصر و رسوخ ختم کرنے کے لیے جنوری 1604 میں انہیں معزول کر دیا اور مصطفیٰ اول کے میت میں پرانے محل ایسکی محل استنبول بھجوا دیا گیا۔ صفیہ سلطان کی معزولی کے بعد سلطان احمد اول کی والدہ خندہ سلطان والدہ سلطان بن گئی اور حرم سلطانی اور سلطنت عثمانیہ کے حوالہ سے ان کی سیاسی مشاورت قبول کر لی گئی، مگر خندہ سلطان بھی کم عرصہ اس عہدے پر فائز رہی اور 26 نومبر 1605 کو خندہ سلطان انتقال کر گئی۔ دو با اقتدار ترین خواتین پے در پے حرم سلطانی اور سیاسی و انتظامی مشاورت سے دور ہو گئی تو کوسم کے لیے اقتدار میں آنے کا ذریعہ موقع فراہم ہو گیا۔ 17ویں صدی عیسوی کے پہلے اشرا میں غالباً 1610 عیسوی میں وہ سلطان احمد اول کے حرم سلطانی کی خوبصورت ترین کنیزوں میں شامل ہو چکی تھی اور مورخین مطابق وہ کنیزوں میں دوسرے یا تیسرے رتبے پر خیال کی جاتی تھی۔ بحیثیت خاص کی سلطان کو کوسم سلطان احمد اول کی محبوب زوجہ تھی۔ اس نے کئی 5 بیٹیوں اور 4 بیٹیوں کو جنم دیا۔ اس کا مقام و مرتبہ حرم سلطانی میں کافی بلند ہو گیا تھا اور اس کا روزیانہ 1000 سلطانی اقچہ تھا۔ اولاد کی مختلف شاہی خاندانوں میں شادی بیاہ سے سیاسی تعلقات استوار کیے گئے۔ باب عالی کے انگریزی سفیر کو کونتارینی نے اپنے روز نامچہ میں لکھا ہے کہ اس کوسم سلطان کی اطلاع پر سلطان احمد اول کی جانب سے ایک خاتون کو سزا دی گئی جو کوسم سے حسد کیا کرتی تھی کیونکہ اس کا ایک بیٹا سلطان سے تھا جس کے متعلق وہ تخت شاہی کا دعویٰ کرتی تھی۔ دراصل یہ ماں فیروزہ خدیجہ سلطان تھی جس کا فرزند عثمان ثانی بعد ازاں عثمانی سلطان بن گیا۔ 1610 عیسوی کے بعد سے مختلف سالوں میں کوسم سلطان احمد اول کی مشیر خاص کے طور پر بھی اپنی سیاسی و انتظامی قوت کو بڑھاتی رہی۔ متعدد بار اس نے اپنا سیاسی مقام خطرے سے بچایا اور متعدد نقصانات برداشت کرنے پڑے۔ اس کے ایک بہترین کاموں میں سے یہ کہ اس نے مصطفیٰ اول کو سلطان احمد اول کے ہاتھوں محفوظ رکھا، کیونکہ عثمانی خاندان میں یہ اصول رائج تھا کہ سلطان تخت نشینی کے وقت اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیتے تھے تاکہ کوئی تخت کا دعوے دار باقی نہ رہے۔ مصطفیٰ اول سے متعلق یہ اقدام کو کوسم کے سیاسی حکمت عملی کے باعث تھا، کیونکہ سلطان احمد اول کی 1610 عیسوی تک کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، اور اگر سلطان بقید حیات نہ رہتا اور مصطفیٰ اول قتل کیا جاتا تو عثمانی خاندان میں تخت نشی ہونے کے لیے کوئی دوسرا شہزادہ باقی ہی نہ ہوتا۔ تو یہ تھی ترکی کے بادشاہ کی کہانی۔